اللہ الرحمن الرحیم. یہ سپارے پکڑے رہے ہیں. اچھا اسی آیت جو آپ پڑھیں گے نا لکھنے کا وقت نہیں ہوتا تو اس کی جو ہے نا اجرا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با اب تا ات ثا اث جیم اج حا اح خا اخ دال اد ذال اذ را ار رو ار ری ار زا از سین اس شین اش صاد اس ضاد اض طا اط ظا اض عین اع غین اغ فا اف قاف اق کاف اک لام میم نون واو ہا حمزہ یا. 3 بغیر سیٹی والے حروف ثا ذال ضا ثا اث ذال اذ ضا اض. 3 سیٹی والے حروف زا زا از سین اس صاد اس زا از سین اس صاد اس. حروف قلقلہ قاف اق طا اط با اب جیم اج دال اد. مجموعہ قطب جد ہے. حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں حمزہ ہا عین حا غین خا حمزہ ہا عین حا غین خا. حروف مستعلیہ موٹے حروف خا اخ صاد اس ضاد اض غین اغ طا اط قاف اق ضا اض. مجموعہ خص ضغط قذ. 3 حروف جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں با اب میم ام فا اف با اب میم ام فا اف. لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو موٹا ہوتا ہے, زیر ہو تو پتلا. هو اللہ نصر اللہ ان اللہ علیہ اللہ للہ دین اللہ بسم اللہ. نون اور میم پر جب شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. ان مم نون ساکن اور نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے. ان کنتم. لیکن ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی اخفا نہیں ہوگا. منہم کفوا احد منہم کفوا احد. اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن نون تنوین کو میم میں تبدیل کر کے غنہ کرتے ہیں. جیسے لنسفعا بالناصیہ من بعد. اور
اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، من رب، من لدنہ، لام رے آئے تو ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، باقی چار آئیں تو ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا، من ولی، من ولی۔ ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے پارہ مجھے دے دیں، اس آیت کو ذرا غور سے آپ دیکھیں۔ کون سی آیت ہے؟ ٹھیک، چلیں یہ آیت مبارک ذرا غور سے دیکھیں۔ ود کثیر، آپ پڑھیں نہیں، غور سے، میں نے کہا دیکھیں را کے اوپر کیا ہے، تنوین ہے یا نہیں؟ جی غور سے بتائیں نا، را پر تنوین ہے، را پر کیا ہے؟ اور تنوین کے بعد میم آ گیا، یرملون میں سے ہے نا، تو ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ود کثیر، اور میم کے بعد نون ہے، نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، کیونکہ الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ من اہل الکتاب، اگر اخفاء ہوتا نا تو اس طرح ہوتا، من اہل الکتاب، یہ اخفاء نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے آگے۔ من اہل الکتاب، اس کے بعد لو یردونکم کے بعد میم پر جو ہے نا شد ہے، میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ یہ میرے ساتھ پڑھے، لو یردونکم، نکم، اور نون ساکن ہے، من بعد ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو میم میں تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا میم دیکھیں نون کے اوپر، ہاں یہ نہ بھی ہوتا نا تو آپ اس کو میم بعد پڑھتے، اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، میم بعد ایمانکم ہے، اس کے بعد کفارہ ہے، لیکن کفارن کی اگر آپ تنوین پڑھے کفارن تو اس کے بعد ہا آ گیا، حروف حلقی میں سے، تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی کفارن حسدن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے کفارن حسدن، ٹھیک ہے؟ حسدن میں دال پر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا یرملون میں سے تو ادغام ہو گیا، حسدن، پھر من نون کے بعد عین آ گیا، غنہ ہوگا، اخفاء ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے، اخفاء نہیں ہوگا۔ من عند، عند میں نون ساکن پر اخفاء ہوگا، انفسہم میں بھی اخفاء ہوگا، اس کے بعد میم مشدد اس پر غنہ ہوگا، پھر من بعد ہے تو نون کے بعد نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو میم میں تبدیل کر لیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ، اللہ کے لفظ سے پہلے جو ہے نا یا پر زبر آگے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور ان میں نون مشدد پر غنہ ہے، علی کل شیء قدیر، شیء تنوین ہے نا حمزہ پر تو اس کے بعد خاف آ گیا یعنی حروف حلقی وغیرہ نہیں ہے تو اظہار ہوگا۔ چلیں یہ آئے ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھ دیں، پھر ابوبکر آپ کو جو ہے سورت پڑھائیں گے، یا آپ ہی ان کو یہ پڑھا دیں، ہاں ٹھیک ہے؟ یہی آیت پڑھا لیں بجائے پھر سورت میں۔ ابھی جو باتیں میں نے کہی ان کو غور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يردونكم ادھر غنہ ہوگا اور کفارا یا را موٹا ہوگا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. یہ قاف پر جب وقف کریں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.